نمبر 16واں اصول جس کے ذریعے ہمارے لیے ایک رہنمائی ملتی ہے وہ ہے گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جب حضور گھر تشریف لاتے تھے تو گھر کے کام کاج میں میرا بھی ہاتھ بٹا دیتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان کی آواز سنتے تو فوراً آپ مسجد کی طرف چلے جاتے۔ اس روایت میں ہمارے لیے آپ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ انسان گھر پہنچ کر اگر کوئی ایسا کام جو خواتین نہیں کر سکتی مردوں کے کرنے کا ہے تو وہ کر لے، گھر کی ضروریات، سودا سلف، گھر کے کام کاج جو مردوں کے ذمے ہیں تو انسان انہیں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریوں کا دودھ بھی نکال لیتے تھے، کپڑوں کو سلائی بھی کر دیتے تھے، جوتا ٹوٹ جائے تو جوتا بھی سلائی کر دیتے تھے۔ یہ امت کو درس دینا تھا، گھریلو کام میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ لیکن آگے سبق کیا ہے؟ آپ اذان سنتے سب کام چھوڑ کر مسجد جاتے۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، جس موقع پر جس کام کے اندر مصروف ہوں، اللہ اکبر کی صدا سنیں تو سب کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ 17واں اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اسوہ حسنہ دیا وہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ نے جسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ بشارت بیٹوں کی پرورش پر، بیٹوں کی تعلیم اور تربیت پہ نہیں سنائی، آپ نے یہ بشارت بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پہ سنائی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا فطرتی طور پر کچھ مایوس ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اب اسے کھلانا پڑے گا، شادی کے موقع پر اس کے اخراجات ہوں گے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، حالانکہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اولاد کا تذکرہ فرمایا تو بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے۔ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش سب سے پہلے ہو وہ گھرانہ بابرکت ہوتا ہے، وہ بابرکت گھرانہ ہوتا ہے، وہاں خیر اور برکت ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی کی پیدائش پہلے ہو۔ اسی طرح جس خاتون سے بیٹی کی پیدائش پہلے ہو تو وہ بھی باسعادت اور نیک بخت ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا بچی کی پیدائش پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، آپ کی 4 بیٹیاں بالغ ہوئیں، 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، لیکن آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال بچپن میں ہوا، بیٹیاں آپ کی سب بالغ ہوئیں، اور آپ نے امت کو اسوہ حسنہ کیا دیا؟ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا سلوک یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، 2 بیٹیوں کا انتقال تو زندگی میں ہو گیا تھا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا، تو حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ تو جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، آپ ان کے لیے چادر بچھاتے، آپ ہاتھ کو بوسہ دیتے، محبت سے بٹھاتے، اور جب آپ حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، کھڑے ہو کر چادر بچھاتی، آپ کے ہاتھوں کو، پیشانی کو بوسہ دیتی، محبت سے بٹھاتی۔
تو یہ امت کو ایک درس دیا کہ باپ اور بیٹی میں محبت ہونی چاہیے، اور بیٹی کے پیدائش یہ رحمت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ عموماً بیٹیاں فرما بردار محبت کرنے والی ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں کے، بیٹوں میں اتنی الفت نہیں ہوتی جتنی شفقت بیٹیوں میں ہے۔ تو گویا ہمارے لیے 17واں اصول یہ سامنے آیا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور انہیں ترجیح دی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی اچھا کھانا بنتا ہے لڑکوں کو کھلاتے ہیں، کوئی اچھا لباس لایا جاتا ہے بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں، کھلونے لاتے ہیں بیٹے کے لیے لاتے ہیں، کوئی باہر سے کوئی چیز ہدیے میں لائیں گے تو بیٹے کو بلا کر دیتے ہیں، کہیں لے جانا ہوتا ہے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہ بات انسان کے خسارے کے لیے اور انسان کے آخرت میں گویا ناکامی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت دی ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ نمبر 18واں ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، کہ اگر کسی کی والدہ حیات ہوں تو آپ نے یہ تعلیم دی کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کروں، اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری والدہ۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، آپ نے پھر فرمایا امک کا، تمہاری والدہ۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارا والد ہے۔ گویا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر فرمایا ہے، اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے والد کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں وہ باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اس لیے اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، خصوصاً اپنی والدہ سے، حملتہ امہ وہناً، کہ جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا بوجھ کی صورت میں، علی وہن، بوجھ در بوجھ، وفصالہ فی عامین، اور تمہیں دودھ پلایا 2 سال تک، 2 سال کے بعد تمہارا دودھ چھوڑایا، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہاں ماں کے 3 حق قرآن نے بیان کیے۔ نمبر 1، ماں بچے کو 9 مہینے تک، 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ نمبر 2، وضع حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور نمبر 3، 2 سال کم و بیش اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اس لیے ماں نے مشقت زیادہ برداشت کی ہے، تو حسن سلوک میں بھی وہ مقدم ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں تعظیم باپ کی زیادہ ہو، خدمت ماں کی زیادہ ہو، دونوں کی ہو، لیکن خدمت میں ماں کی خدمت زیادہ ہو، اور والد کی عظمت اور والد کا مقام مرتبہ یہ زیادہ ہو۔ والد تعظیم میں کمی برداشت نہیں کرتا، اگر ان کا استقبال نہ کیا جائے، محبت سے پیش نہ آیا جائے، کوئی حکم دیں اسے پورا نہ کیا جائے تو والد کو غصہ جلد آتا ہے۔ اس لیے تعظیم ان کے باتوں کو پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور خدمت والدہ کی زیادہ ہو۔ یہ ہمارے سامنے 18واں گویا کہ اصول آیا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔